میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی 5 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ 5 حقائق اتنے گہرے حقائق ہیں، اتنی بڑی باتیں ہیں کہ اردو زبان میں لفظ اچھا تو نہیں ہے، صرف کہیے تو اردو زبان کے لیے مہذب نہیں ہو، بازاری لفظ اوقات، یہ لفظ بولا نہیں جانا چاہیے۔ جن الفاظ کو اردو ادب میں پسند نہیں کیا جاتا ہو، ان کو کم سے کم مقدس جگہوں پر تم کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بھدا لفظ ہے، بازاری لفظ اوقات، مناسب لفظ حیثیت۔ اگر انسان قرآن پاک کی بیان کردہ ان 5 چیزوں کو ڈھنگ سے سمجھ لے تو ہمیں دنیاوی زندگی کی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے، اور بھدے انداز میں کہیں تو اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ وہ 5 چیزیں قرآن پاک میں اللہ نے کیسے بیان فرمائی؟ اللہ بیان فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، اے لوگوں یہ جان لو، دوسری پڑھی اللہ توجہ کے ساتھ بیٹھو یا ان کو اٹھا کے بھیج دیں، اس کا وقت ہو چکا سونے کا۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، سائڈ والے بھی آگے آ جائیں، اور ان حضرات کو بچوں کو رخصت کر دیجیے۔ بیٹا بالکل چپ رہو، ہاں کچھ لوگ بڑے بچوں کے بیچ میں آ جائیں۔ اب جو جہاں ہے تو اللہ نے 5 باتیں بیان فرمائیں۔ اے لوگوں جان لو کہ دنیاوی زندگی لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، آپسی فخر ہے، اور مال و اولاد کی کثرت طلب کا نام ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیے۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے 2 لفظوں میں فرمایا گیا لعب و لہو۔ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے۔ لہو و لعب کا مطلب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل کود، لیکن یہاں پر ذمہ دار علماء موجود ہیں، درسگاہ علماء ہیں۔ عربی ڈکشنری میں لہو و لعب کے بیچ میں ایک معمولی سا فرق پایا جاتا ہے، اور فرق یہ ہے کہ لہو اس کھیل کو بولتے ہیں جو بچوں کا کھیل، اور لعب اس کھیل کو بولتے ہیں جو بڑوں کا کھیل۔ اب آپ کا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب بچوں کا کھیل کیا ہوتا ہے، بڑوں کا کھیل کیا ہوتا ہے، دونوں کھیلوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ کھیل تو چاہے بچے کھیلیں کہ بڑے کھیلیں کہ بوڑھے کھیلیں، مرد کھیلیں کہ عورتیں کھیلیں، ہے تو کھیل کھیل ہی۔ لیکن بچوں اور بڑوں کے کھیل میں ذرا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ بچے جب کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی اپنی نظر میں بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور بچے جب بڑے جب کھیل کھیلتے ہیں تو وہ کہنے کے لیے چرب زبانی کے طور پر کچھ مقصد پیش کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ جب صبح اٹھتا ہے، مان لیجیے کہ 3 سال کا بچہ ہے، اور صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے، اور پھر بچوں کو نیند زیادہ آتی ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے ضروری بھی ہے، اللہ نے نظام بھی ایسا بنایا ہے۔ اب وہ بچہ 3 سال کا بچہ جب اٹھے گا، 2.5 سال کا بچہ اٹھے گا، تو 6 بجے اگر وہ اٹھ گیا تو 9 بجے 10 بجے تک جب تک اس کے اندر انرجی ہے وہ مسلسل کھیلتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے نا گھروں میں۔ اچھا، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میں کیا کھیل رہا ہوں، کس سے کھیل رہا ہوں، کوئی چیز بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس بچے کو۔ مان لیجیے یہ مائک بچے کے ہاتھ میں آ گیا، 3 سال کا بچہ، تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مائک ٹوٹ جائے گا، یہ نازک چیز ہے، قیمتی چیز ہے، یہ بکھر رہا ہے، بن رہا ہے، بگڑ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ اس کو چبا بھی سکتا ہے، اس کو توڑ بھی سکتا ہے، اس کو بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے، جب تک اس کے اندر انرجی ہے وہ لگا ہوا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے۔ ایسا ہی بلکہ اسے تو اپنے آپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بھلے اسے بھی نقصان کیوں نہ پہنچ جائے، اسے کوئی مطلب نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا،
وہ صرف اتنا اس کے ذہن میں ہے، تجسس اللہ نے اس کے اندر پیدا فرما رکھا ہے، وہ لگا ہوا ہے. اور جب کھیلتے کودتے بھاگتے دوڑتے، اس سے کھیلا اس سے بگاڑا، کرتے 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 3 گھنٹے میں اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے تو تھک ہار کے سو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے. یہی ہوتا ہے. ایک بڑے کھیل کھیلتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہاں کے لوگ پورے ملک میں ہوٹلیں چلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہروں میں رہتے ہیں تو قدرے سویلائزڈ بھی ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں بھی ہیں، کچھ ماڈرن اسٹائل بھی اپناتے ہیں. ماڈرن اسٹائل تو اپنایا جا سکتا ہے، ماڈرن عقائد مت اپنائیے ہوگا، یہ بہت گھاتک ثابت ہو سکتا ہے. عقیدہ وہی رہے جو بریلی کا ہے، مسلک نظریہ طرز عمل اسپیشلی عقائد میں وہی رہے جو پرانا طریقہ ہے، اسی میں بھلائی ہے. نئی جگہوں پر بھلے رہیں، ترقی کریں، خوب پھلیں پھولیں، نئی چیزیں مت لے لیجیے گا اعتقادی طور پر. یہ خیال ہے. اب مان لیجیے کہ اگر ہنس کی چال دیکھ کر ہمارے دل میں بھی ذوق پیدا ہوا کہ لوگ بڑے شہروں میں سنڈے کے دن کرکٹ کھیلتے ہیں، تو ہم نے بھی کرکٹ کھیلنا شروع کیا. صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 12 بجے تک کرکٹ کھیلتے رہے. ٹھیک ہے. اور مان لی جو پرسن ہیں ہر سنڈے کو کرکٹ کھیلنے کی یہی عادت ہو گئی. اب آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہر سنڈے کو اپنا 3 گھنٹہ وقت کیوں برباد کرتے ہیں، تو آپ ہو سکتا ہے غصہ ہو جائیں اور کہیں جناب آپ نے غلط بات کہی ہے. یہ 3 گھنٹہ برباد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کرکٹ کھیلنے سے یا فزیکل ایکسرسائز کرنے سے باڈی مینٹین رہتی ہے، بلڈ روٹیشن ٹھیک رہتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے، ہیلتھ کے لیے اتنا ضروری ہے. کہہ سکتے ہیں. آپ چونکہ بولنا جانتے ہیں، آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں یا سویلائزڈ ہیں یا تجربہ کار ہیں، اس لیے سامنے والے کو باور کروا پا رہے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. بھلے ٹھیک کر رہے ہوں کہ غلط کر رہے ہوں، اسے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن سامنے والے کی زبان چپ کر سکتے ہیں. یہ ہے چرب زبانی. یہی کام بچہ کر رہا تھا کہ جتنی انرجی اس کی تھی اس نے لگا دی، اور اس سے کہا جاتا کہ بیٹا صبح 6 بجے کھیلنے لگے تھے، دن کے 9 بج رہے ہیں، اب تک مسلسل دوڑ بھاگ کر رہے ہو، کیا کوئی مقصد ہے؟ وہ کچھ نہیں بول پائے. آپ نے 3 گھنٹہ کرکٹ کھیلی، اینڈ کیا ہوا؟ 3 گھنٹہ پسینہ بہانے کے بعد، دوڑ دھوپ کرنے کے بعد تھک ہار کے بالکل تھکن سے چور ہو گئے اور بستر پر پڑے، لیٹ گئے، نیند آ گئی. آپ نے اپنا ایک مقصد بیان کیا. چھوٹا بچہ کچھ بھی بیان نہ کر سکا، لیکن اس نے بیان نہ کیا تو کیا ہوا؟ آپ نے چرب زبانی سے 3 4 5 فائدے گنا دیے تو کیا ہوا؟ رزلٹ تو دونوں کا سیم ہے کہ تھک ہار کے سو گئے. قرآن فرماتا ہے دنیاوی زندگی بچوں اور بڑوں کا کھیل ہے. 60 70 سال تک کھیلتے رہو، ایک دن تھک ہار کے سو جاؤ. کر لو جتنی چرب زبانیاں کرنا ہے، بول لو جتنا بولنا ہے، جتنے اچھل کود ایکسرسائز جو کہنا ہے. کچھ کہو تب بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہ کہو تب بھی فرق نہیں پڑتا. ذہن میں کوئی مقصد ہو تو ہوا کرے، نہ ہو تو نہ ہوا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. رزلٹ تو دونوں کا سیم ہے. بادشاہ ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، سب کا رزلٹ سیم ہے. پاگل کا بھی وہی ہے، عقل مند کا بھی وہی ہے، جاہل کا رزلٹ بھی وہی ہے، پڑھے لکھے کا رزلٹ بھی وہی کہ 60 70 سال کے بعد ہمیشہ کے لیے تھکن کی چادر جسے کفن کہا جاتا ہے اوڑھ کے سو گئے، اور سوئے ایسا کہ پھر اٹھے ہی. اگر یہی بات کسی دنیا دار سے پوچھی جائے، دنیا میں بڑے بڑے فلسفی، عقل مند، عاقبت اندیش فلاسفر پیدا ہوئے، ایک سے ایک لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. بہت وسیع دنیا ہے اللہ کی، اور بہت رنگ ہے اللہ کی کائنات. اور ان رنگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ عبرت و نصیحت حاصل ہو، اور انسان اپنے خول سے باہر نکل کے بھی دیکھ سکے کہ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو گلیوں تک محدود بنا کے نہیں رکھنا چاہیے. انسان کی فکر میں آفاقیت ہونی چاہیے، گلوبلائزیشن ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا بھی پتہ چلے اور نظام قدرت کو بھی ڈھنگ سے سمجھ سکے. یہ چوک ہم سے بہت ہوئی ہے. بلکہ مجھے یہ بات شاید کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. اردو زبان جو ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس میں محاورہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد سے مدرسہ تک. اللہ کرے کہ یہ محاورہ غلط ثابت ہو اور ہم دنیا کو باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھلے ہم نے مدرسوں کی کوکھ میں پرورش پائی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے ہم دماغ اور فکر وہی رکھتے ہیں جو اسلام کے آقا کی فکر ہے.
لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا صرف کہنے